ٹائٹن آبدوز حادثے پر حتمی اور مکمل رپورٹ افشا ہو گئی۔ ملبہ مالک اور کمپنی کے سر پر گرا دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک مکمل رپورٹ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کر چکے ہیں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حتمی طور پر ابھی تک رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، تحقیقات ہو رہی تھیں۔ اب وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 2 برسوں پر محیط تحقیقات کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ نے بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی ٹائٹن آبدوز کے پھٹنے سے متعلق 335 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے سمندر کی گہرائی میں اچانک پھٹنے کی وجہ آبدوز کے ڈھانچے کی تباہی تھی، جس کے باعث اس پر سوار تمام 5 افراد تقریباً 4930 پاؤنڈ فی مربع انچ دباؤ کے باعث فوری طور پر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ 1 انچ پر 4930 پاؤنڈ وزن تھا۔ رپورٹ کے مطابق ٹائٹن آبدوز کی ملکیتی کمپنی اوشن گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش جو خود بھی اس حادثے میں ہلاک ہوئے، آبدوز کے ضروری معائنوں، ڈیٹا کی جانچ پڑتال اور حفاظتی دیکھ بھال کے طریقوں کو نظر انداز کرتے رہے اور ان کی کمپنی نے اس آبدوز میں گزشتہ مہینوں کے دوران سامنے آنے والے مسائل کو درست کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تفتیش کاروں نے ٹائٹن آبدوز کے ملبے کا تکنیکی پہلوؤں سے جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آبدوز کا کاربن فائبر سے بنایا گیا ڈیزائن ناقص تھا۔ رپورٹ کے مطابق اوشن گیٹ نامی کمپنی میں ملازمین کی زبان بندی کے لیے دھمکی کے کلچر کا استعمال کیا گیا، جبکہ حفاظتی ضوابط انتہائی ناقص تھے۔ 18 جون 2023 کی صبح ٹائٹن آبدوز نے بحر اوقیانوس کی 3800 میٹر گہرائی میں موجود ٹائٹینک کے ملبے تک جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سفر کے آغاز کے 90 منٹ بعد ٹائٹینک کے ملبے سے محض 500 میٹر کی دوری پر آبدوز حادثے کا شکار ہو گئی اور پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں اس پر سوار تمام 5 افراد بشمول پاکستانی نژاد برطانوی تاجر شہزادہ داؤد، ان کا 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد، اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او اسٹاکٹن رش، فرانسیسی نژاد ماہر پال ہنری اور برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈنگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تمام افراد عین اسی وقت مارے گئے جب ٹائٹن اچانک پھٹی۔ یہ دھماکہ اتنا تیز اور اتنی اجرت میں ہوا کہ ٹائٹن پر سوار افراد کو کسی کو کچھ بتانے کا موقع تک نہ مل سکا۔ اس حادثے کے بعد طیاروں، بحری جہازوں اور پانی کے اندر ریسکیو آپریشن کرنے والے روبوٹس کی مدد سے ایک بڑے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا اور 22 جون کو سمندر کی گہرائی سے ٹائٹن کا ملبہ مل گیا۔ اس ضمن میں سامنے آنے والی ابتدائی تصاویر میں آبدوز کے ٹکڑے سمندر کے فرش پر بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن کی تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے 2 سال پر محیط طویل اور پیچیدہ تحقیقات کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ ان تحقیقات کی غرض سے ستمبر 2024 میں امریکی کوسٹ گارڈ نے 2 ہفتے طویل عوامی سماعت کا انعقاد بھی کیا، جس میں بہت سے گواہان بشمول اوشن گیٹ کے سابق ملازمین، ماضی میں ٹائٹن آبدوز پر سفر کرنے والے افراد اور گہرے سمندر کے ماہرین نے اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائی تھیں۔ تحقیقات کے دوران سمندر سے برآمد ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ تحقیقات کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹائٹن آبدوز کے معاملے میں کہاں کیا غلط ہوا جس کے باعث یہ آبدوز تباہ ہوئی۔ تحقیقات میں یہ جائزہ بھی شامل تھا کہ آیا اس بات کا کوئی ثبوت موجود تھا کہ مس کنڈکٹ، نااہلی، غفلت، غیر ہنرمندی یا قانون کی جان بوجھ کر خلاف ورزی جیسا کوئی عمل تو اس حادثے کی وجہ نہیں بنا۔ یہ جاننے کی کوشش بھی کی گئی کہ آیا اس بات کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس معاملے میں کسی مجرمانہ فعل کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا، اور مستقبل میں اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور کیا اس ضمن میں نئے قوانین یا سفارشات کی ضرورت تو نہیں ہے۔ رپورٹ میں آبدوز کے پھٹنے کی بنیادی وجوہات اس نوعیت کی آبدوزوں کی حفاظت، جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کردہ انجینئرنگ پروٹوکول پر عمل درآمد میں ناکامی کو قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اوشن گیٹ نے حکام کی جانب سے ضروری جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے دھمکی دینے کے حربے استعمال کیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اوشن گیٹ نے سائنس کے نام پر رعایت حاصل کرنے اور کمپنی کی سابقہ ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے ریگولیٹری نگرانی سے بچاؤ کی کوشش کی۔ ریگولیٹری الجھنوں اور نگرانی کے چیلنجز کی آڑ میں کمپنی نے آبدوز کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر گہرے سمندر میں چلایا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسٹاکٹن رش نے نگرانی کی کمی کی وجہ سے اہم ڈیٹا کو نظر انداز کیا۔ 2023 کے ٹائٹن آپریشن کے دوران کمپنی کے عملے پر فریق ثالث کی نگرانی نہ ہونے اور تجربہ کار ملازمین کی کمی کے باعث اسٹاکٹن رش نے معائنوں، ڈیٹا تجزیوں اور بچاؤ کے طریقہ کار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ ایک تباہ کن واقعے کی صورت میں نکلا۔ تحقیقات اور تفتیش کار جو بھی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اسٹاکٹن رش ان کو یقین تھا کہ ان خامیوں کے باوجود بھی یہ آبدوز چلتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ BS میں سوار ہوئے تھے۔ اور بنیادی وجوہات جنہوں نے ٹائٹن آبدوز کے پھٹنے میں کردار ادا کیا، یہ تفتیش میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، آبدوز کا ڈیزائن اور ٹیسٹنگ کے ضوابط خطرناک ماحول کے لیے درکار بنیادی انجینئرنگ اصولوں پر پورا نہیں اترتے تھے۔ نمبر 2، کمپنی نے آبدوز کی متوقع زندگی کا تجزیہ نہیں کروایا تھا کہ یہ کتنا دیر تک چل سکتی ہے۔ نمبر 3، کمپنی ریئل ٹائم نگرانی کے نظام پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر رہی تھی اور ڈیٹا کا بامعنی تجزیہ کرنے میں ناکام رہی۔ نمبر 4، سابقہ نقصانات کا اندازہ لگائے بغیر آبدوز کا استعمال جاری رکھا گیا۔ نمبر 5، کاربن فائبر کی تیاری نے ڈھانچے کو کمزور کیا۔ نمبر 6، سابقہ حادثات کے بعد تفصیلی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ نمبر 7، کمپنی کا ماحول زہریلا تھا، عملے کو خاموش رکھنے کے لیے نکالنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ نمبر 8، کمپنی نے حفاظتی خدشات کو دبایا اور ضوابط کو مسلسل نظر انداز کیا۔ 4 اضافی عوامل وہ یہ تھے۔ نمبر 1، تحریری اور عملی حفاظتی طریقوں میں نمایاں فرق تھا۔ نمبر 2، آبدوز کو غلط انداز میں ناقابل تباہ ظاہر کیا گیا۔ نمبر 3، کمپنی کی قیادت نے مالی فائدے اور گاہک کی توقعات کو سلامتی پر ترجیح دی۔ نمبر 4، آبدوزوں کی نگرانی کے لیے جامع ضوابط کا فقدان تھا۔ رپورٹ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اسٹاکٹن رش نے بطور پائلٹ اور CEO اپنے دوہرے کردار میں غفلت کی جو باقی 4 افراد کی موت کا بھی سبب بنی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو امریکی کوسٹ گارڈز انہیں محکمہ انصاف کے حوالے کرنے کی سفارش کرتا تاکہ ان کے خلاف مجرمانہ تفتیش کی جا سکے۔ ٹائٹن آبدوز پر سوار افراد کون تھے؟ یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس آبدوز پر پاکستانی نژاد برطانوی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلمان داؤد بھی سوار تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے تھے اور لندن میں رہائش پذیر تھے۔ سلمان داؤد گلاسگو یونیورسٹی میں بزنس اسکول کے طالب علم تھے۔ آبدوز پر فرانسیسی بحریہ کے سابق غوطہ خور پال ہنری بھی موجود تھے، جنہیں مسٹر ٹائٹینک کہا جاتا تھا۔ وہ 1987 کی پہلی مہم سے لے کے آج تک ٹائٹینک کے ملبے پر سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ کمپنی کے 61 سالہ CEO اسٹاکٹن رش اور برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈنگ بھی آبدوز میں سوار تھے۔ ہمیش ہارڈنگ خلا اور قطب جنوبی کی مہمات میں حصہ لے چکے تھے اور ایک نجی جیٹ کمپنی کے مالک تھے۔ شہزادہ داؤد کے اہل خانہ کا بیان اس حوالے سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ داؤد خاندان نے رپورٹ پر رد عمل میں سخت ضوابط اور نگرانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ناقص ڈیزائن، غیر منظم طریقہ کار اور احتساب کی کمی نے ان کے پیاروں کی جان لے لی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ آبدوز انڈسٹری میں سخت ریفارمز اور نگرانی کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ٹائٹن کے تباہ ہونے کی رپورٹ رکھی گئی۔ اس پر ابھی تجزیات آتے رہیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔